رات کے سناٹے میں ریلوے اسٹیشن پر اترنے والا وہ واحد مسافر تھا۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ اس نے جلدی سے گھر پہنچنے کے لیے ویرانہ کا راستہ چنا۔ یہی اس کی بھول تھی۔ ڈھوک سیال دریائے جہلم کے کنارے ایک بہت ہی خوبصورت گاؤں تھا، جس میں کم و بیش 3000 نفوس کی آبادی تھی۔ زیادہ تر لوگوں کا پیشہ غلہ بانی اور کھیتی باڑی تھا۔ یہاں کے لوگ بہت محنتی اور جفاکش تھے۔ گاؤں میں ایک چھوٹا سا بازار تھا، جس میں مختلف انواع و اقسام کی اشیاء دستیاب تھیں۔ شہر دور ہونے کی وجہ سے لوگ زیادہ تر یہیں سے اپنی ضروریات زندگی خریدتے تھے۔ اس طرح ان کا وقت بچ جاتا تھا اور وہ اپنا زیادہ تر وقت اپنے کھیتوں اور دیگر گھر کے کام کاج میں صرف کرتے تھے۔ گاؤں میں زیادہ تر کچے مکانات تھے اور ان میں سے کچھ صاحب حیثیت ہونے کی وجہ سے اپنے مکانات پکے بنا چکے تھے، لیکن آبادی کم ہونے کی وجہ سے لوگ آپس میں گھل مل کر رہتے تھے اور ایک دوسرے کی پریشانیوں اور ضرورتوں سے بخوبی واقف رہتے تھے۔ گاؤں کا نمبردار چودھری کرم دین ایک صاحب حیثیت اور ہر دل عزیز شخصیت تھا۔ زمیندار اور کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود اس کی طبیعت میں رحم دلی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اپنے گھر کی دہلیز پر آئے کسی ضرورت مند کو وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹایا کرتا تھا۔ لوگ اس کی سخاوت سے بہت خوش تھے اور ظاہری اور باطنی اس کی تعریفیں کرتے نہ تھکتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ رحم کرو تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اس کی اس رحم دلی اور خدا ترسی کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں ایک نیک دل بیوی اور 2 بیٹوں سے نواز دیا تھا، جنہیں پا کر وہ خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین شخص سمجھتا تھا۔ اس کی بیوی کلثوم ایک نیک دل خاتون تھی اور نرم مزاجی اس کی طبیعت میں نمایاں حیثیت رکھتی تھی۔ صوم و صلات کی پابند تھی اور ہر مہینے اپنے گھر سے غریب غربا کے لیے صدقہ و خیرات نکالتی تھی۔ اس کی سخاوت اور خدا ترسی کے قصے آس پاس کے دیگر گاؤں تک بھی پہنچ چکے تھے، اس لیے وہاں کے غریب لوگ بھی وقت مقررہ کے مطابق وہاں پہنچ کر اپنی ضرورتیں پوری کرتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ صدقہ و زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے۔ شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے مال میں کمی نہیں آنے دی تھی اور یہ سلسلہ کافی عرصے سے جاری تھا۔ چودھری کرم دین کے بیٹوں کی عمریں بالترتیب 10 اور 12 سال تھیں۔ گاؤں میں صرف 5ویں تک سکول ہونے کی وجہ سے پڑھنے والے بچے صبح سویرے اپنی حیثیت کی سواری کے ساتھ وہاں سے چند میل دور ایک اور سکول میں جاتے تھے، جو ہائی سکول کا درجہ رکھتا تھا۔ اس سکول کی عمارت چھوٹے چھوٹے کمروں پر مشتمل تھی اور ایک بڑا سا گراؤنڈ تھا، جس میں تفریح کے لیے بچے مختلف کھیل کھیلتے تھے۔ زیادہ تر استاد گاؤں کے تھے اور اسکول کے نزدیک ہونے کی وجہ سے یہاں تدریسی فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ کرم دین کے بیٹوں کے نام شفقت علی اور امانت علی تھے اور وہ روزانہ ایک ڈرائیور کے ساتھ اپنی کار پر اسکول آتے جاتے تھے۔ اس لیے یہ کہنا بجا ہوگا کہ وہ دونوں منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے تھے۔ اسکول کا وقت صبح 7:30 بجے سے دوپہر 1 بجے تک کا تھا۔ ڈرائیور ان دونوں کو اسکول چھوڑ کر واپس چلا جاتا تھا اور ٹھیک چھٹی سے 15 منٹ پہلے دوبارہ انہیں لینے کے لیے اسکول پہنچ جاتا تھا۔ اس طرح یہ روزانہ کا معمول تھا۔ راوی چین ہی چین لکھتا تھا۔ گاؤں کا قبرستان تقریباً 8 ایکڑ رقبہ پر مشتمل تھا، جو ریلوے اسٹیشن اور گاؤں کے درمیان واقع تھا۔ اس قبرستان کے ساتھ منسوب بہت سے قصے کہانیاں گاؤں کے بزرگوں کی زبانی نسل در نسل چلی آ رہی تھیں۔ سب سے عجیب و غریب بات تو یہ تھی کہ گاؤں کے تمام لوگ اس قبرستان کو ویرانہ کے نام سے پکارتے تھے۔ سمجھ میں نہ آنے والی بات تھی، بقول ان کے کہ وہ بزرگ جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں اور جو موجودہ ہیں، ان سب سے انہوں نے اس قبرستان کو ویرانہ کے نام سے ہی پکارتے سنا تھا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ چاہے گاؤں کے بڑے بوڑھے جاہل اور ان پڑھ ہی کیوں نہ رہے ہوں، لیکن آج تک کبھی کسی جاہل اور گنوار کو بھی ایک قبرستان اور ویرانہ کے نام سے پکارتے نہیں سنا تھا۔ گاؤں کے موجودہ عمر رسیدہ افراد بھی اپنی نوجوان نسل کو اس کے متعلق کچھ بتانے سے قاصر تھے۔ بہرحال اس کی کوئی بھی وجہ رہی ہو، لیکن اس وقت قبرستان یا ویرانہ پر کوئی بلاغ لکھنے کی بجائے اصل کہانی کی طرف آنا چاہیے۔ گاؤں کے چند ایسے بزرگ جن کی عمریں تقریباً 70-80 کے لگ بھگ پہنچ چکی تھی، انہوں نے ویرانہ کے متعلق کچھ ایسی باتیں ضرور بتائی تھیں
کہ جنہیں سن کر گاؤں کے لوگوں نے رات کے وقت اپنے مردے دفنانے چھوڑ دیے تھے۔ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ اپنے فوت شدہ افراد کی میتیں دن کی روشنی میں ہی دفنا کر ویرانہ سے فرار حاصل کیا جائے۔ بزرگوں کی کہی ہوئی باتوں کے مطابق ان میں سے کچھ نے اپنی آنکھوں سے رات کے وقت ویرانہ کے اندر سے ڈھول بجنے کی آوازیں سنی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں سے کچھ سفید ہیولے ہوا میں رقص کرتے دکھائی دیے تھے۔ یہ سلسلہ رات 11 بجے تک چلتا رہتا۔ Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.